کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے, اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی, آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے, اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رہا. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. میرے 3 چھوٹے سوالات ہیں. ایک میری بھانجی ہے جس کا نام خدیجہ سیدہ ہے, جو انڈر ویٹ ہے اور انڈر ہائٹ ہے. اس کی میری بہن بہت پریشان ہے, وہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھاتی, تو اس کے لیے کچھ بتائیے. اور میرا بیٹا ہے جو 18 سال کا ہے, جو حفظ بھی کر رہا ہے اور عالم بھی, لیکن اس کا رجحان پڑھائی میں نہیں نظر آتا. اور میں جب آپ کا کچھ ورد جو آپ نے بتایا تھا اس میں قیومی اور یا علیم یا خبیر, یہ جب پڑھ کے میں سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا. میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ پتہ نہیں یہ مسئلہ کیا ہے, تو میں نے دیکھا ہماری ایک رشتہ دار ہے, وہ مجھے پوچھ رہی کہ کلونجی کہاں ہے, تو پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ کلونجی ہے. اور بھی ایک یہ مسئلہ ہے کہ جیسے آپ نے جو بتایا تھا کہ توبہ کے لیے یا توابو پڑھنا نماز ضحیٰ میں, تو وہ ماشاءاللہ میں پڑھ رہی ہوں. تو میرے لیے بھی میں نے اللہ سے خصوصی توبہ کی ہے کہ میں حفظ کر رہی تھی لیکن میرا منقطع ہو گیا تھا, تو میں نے پھر سے شروع کیا ہے. تو آپ سے دعا کی بہت بہت گزارش ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی اللہ اکبر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے, آپ کی دعائیں اور نیک تمنائیں ہمارے حق میں قبول ہوں. ہم بھی آپ کے لیے صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں. باقی جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ قد کے حوالے سے جو بچہ جو ہے وہ اس کا قد جو نارمل نہیں ہے, اس کے لیے ایک تو یہ کہ گائے کی یعنی بڑے گوشت کی ہڈیوں کا سوپ, بڑے گوشت کی ہڈیوں کا سوپ اس کو پلانا ہے, یعنی گائے وغیرہ جو ہے اس کا سوپ پلائیں. سوپ بھلے جو روٹی کے اندر اس کو جو ہے بچور کے دیں, یا ویسے ڈائریکٹ سوپ پی لے, یا اس کے جو ہے سیریل وغیرہ کسی بھی چیز میں ڈال کے اس کو, تو یہ ہڈیوں کا سوپ جو ہے وہ روزانہ پلائیں. لیکن اس سوپ کے اوپر دم کیا کرنا وہ نوٹ کر لیں. اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ روزانہ 21 مرتبہ 21 ٹائم دم کرنا ہے. اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی یہ دم کر کے اس کو سوپ پلانا. روزانہ نہ پیے تو 1 آدھ دن کے وقفے کے ساتھ کسی بھی طریقے سے اس بچے کو کھلائیں. اور دوسرا فزیکلی طور پہ جیسے جو ماہرین کہتے ہیں کہ اس بچے کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ کا نظم کریں. اگر بھاگ دوڑ نہیں کرتا تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے یہ اس کی 5 منٹ تک اس کی یہ مشق کروائیں, یعنی سر نیچے ہو اور ٹانگیں اس کی اوپر ہوں. اس طریقے سے جو اس کو جو ہے یہ ٹیڑھا کر کے یوں کرو کر کے یوں اس کو لٹائیں. اور اس دوران کے اندر آپ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں, اور تیسرا کلمہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرتے رہیں. تو یہ دوسرا یہ عمل کریں. اگر وہ ایسے باسکٹ بال نہیں کھیلتا, باہر دوڑتا بھاگتا نہیں, اچھلتا کودتا نہیں, تو گھر کے اندر اس کو یہ پریکٹس کروائیں. یہ زبردست تاثیر ہے اس میں. یہ 41 ڈیز کے اندر ہی جو ہے وہ اس کا قد انشاءاللہ جو ہے آپ فرق دیکھیں. پہلے دن نوٹ کر لیں اور اس کے بعد باقی دنوں میں نوٹ کریں. 41 ڈیز کے بعد انشاءاللہ اس کا قد جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اور دوسرا جو ہے بیٹی جو ہے وہ پڑھنے میں دل نہیں لگاتی, اس کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 83 نمبر آیت آل عمران کی. یہ روزانہ صبح شام 7 دفعہ پڑھنی ہے. اس کے پیشانی کے بال ہاتھ میں لے کے 7 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دینا ہے 7 دفعہ. اگر دم نہیں کرواتی تو پڑھ کے اس کے کھانے پینے پہ دم کر دیں, تصور میں اس کے اوپر پھونک دیں. تو اس طریقے سے یہ کریں, اور یہ 90 دن کی نیت سے شروع کریں. انشاءاللہ جو ہے وہ 21 دن کے اندر ہی اس کا دل جو ہے وہ پڑھائی کی طرف لگے گا اور تابعدار ہو جائے گی. اور تیسرا جو ہے آپ جو اس میں قیومی وغیرہ جو پڑھ رہی ہیں, اس کے اندر جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے کلونجی کہاں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکے کے لیے آپ نے غالباً یہ کیا ہے, یا لڑکی کے لیے کیا ہے شاید, جس کے لیے بھی کیا ہے اس کو 1 چٹکی
ایک چٹکی کلونجی لے کے جو آپ کی یہ انگلیوں میں آ جائے، اس پہ 3 دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوں پھونکنا ہے اور اس کو بچے کو چٹا دینا ہے یا اس کے کھانے پینے میں ڈال دینا ہے. بس یہ عمل کرنا. اس کا مطلب اس کلونجی کے ذریعے سے اس کو جو ہے انٹینشنلی اور اسی فزیکلی نفع پہنچے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ سر، بہت خوب.